السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 41 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 37 کی تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 37 سے تفسیر کا لیسن کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ٹرانسلیشن، یومئذ اس دن، یود الذین کفروا پسند کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، وعصوا الرسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، لو تسوی بہم الارض کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کچھ کوئی بات بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارى جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا جنبا اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل مگر راہ گزرنے والے، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وان کنتم اگر ہو تم مرضی بیمار، او علی سفر یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط یا تم بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء تو نہ میسر آئے تمہیں پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم تو مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا یقینا اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا نہایت ہی بخشنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 37 سے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ بخل جو ہے وہ صرف مال میں ہی نہیں ہوتا بلکہ علم کا بھی بخل ہوتا ہے، اور ہر چیز میں بخل ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا، حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے، تو گویا وہ دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے بخیل ہے۔ بخل بہت ہی بری عادت بد ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے اذکار میں دعا میں بخل سے بچنے کی دعا بھی شامل رکھا کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے ریسرچ کر کے وہ دعا سنانی ہے اور زبانی یاد بھی کرنی ہے۔ اور پھر مگر مزید دیکھا جائے تو بخل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان اس کی نعمتوں کے آثار اپنے اوپر ظاہر نہ ہونے دے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو بہت خستہ حال، کپڑے بھی پرانے پھٹے، تو اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا مال تو بہت ہے، یا پھر اور بھی بتایا کہ میں یہ بھی نعمت میرے پاس ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تمہاری جو نعمتیں ہیں اس کے آثار تمہارے اوپر نظر آئیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جتنا نوازا ہو اس کے مطابق انسان اپنی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں ان کے آثار
دوسروں کو بھی دکھائے، لیکن یہ بات ہے کہ تکبر جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر بھی ادا کرے، دوسروں پہ فخر، غرور اور بڑائی جتانا مقصد نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس کا دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے، خرچ بھی کرے دوسروں پہ۔ جس طرح کہ ایک حدیث جو آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ مال دینے والے کے مال کو اور بڑھا، اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ مال روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، یعنی کہ برباد کر دے، استغفر اللہ۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس فرشتے کے دعا کے مصداق ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی کی بیس پہ فجر کے فوراً بعد نماز، اذکار، تلاوت قرآن اور صدقہ کریں، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی صدقہ کرتے ہوں گے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر اپنی روٹین بنائیں کہ فجر کے فوراً بعد یہ 4 کام لازمی کرنے ہیں۔ جیسا کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، جو کہ بلائیں اتر چکی ہیں یا پھر نازل ہونے والی ہیں، تو مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے بچنے کا ایک واحد جو حل ہے وہ صدقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرتے تھے۔ تو اپنے اندر پختہ عادت ڈالنے صدقہ کرنے کی، کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے فوراً صدقہ، کوئی پریشانی ہے فوراً صدقہ، کوئی آزمائش آ گئی ہے فوراً صدقہ، کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا تو فوراً صدقہ کریں اور دعا کریں، اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ خود اس کی برکات اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اس کو اپنا کے ایک دو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہم نے ایسے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن، یعنی کہ جو نہیں مانتے، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنا رکھی ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ جو بخیل شخص ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلی بات تو مال کو چھپا کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، لیکن اگر خرچ کرتا بھی ہے تو کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ جتلانے کے لیے، شہرت کے لیے، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ اس کی صرف جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ دنیا پہ میری واہ ہو، دوسرے خوب شہرت کریں کہ لو جی یہ تو بہت ہی زیادہ صحیح ہے، بہت مال لٹانے والا ہے۔ تو اس کی جو زندہ مثال ہے ہمارے سامنے ہے آج، کہ سب سے زیادہ مال جو لٹایا جاتا ہے وہ شادی بیاہ پہ، اور مزید یہ جو ایک ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آج یہ میل ہے، بارات ہے اور ولیمہ ہے، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ فنکشن ہو رہے ہیں۔ یہ اب آج لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں، لڑکی والے دیکھنے جا رہے ہیں، یہ پھر مزید اب منگنی کی رسم کرنی ہے، اب یہ فنکشن ہے، پھر جب شادی کے دن رکھنے ہیں تو اس کے لیے کتنی بار فنکشن رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، وقت کا بھی ضیاع اور پیسے کا بھی ضیاع۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شیطان کے بھائی کہا ہے، جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں، جو اپنا مال بیجا اڑانے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ خود بھی ناشکرا ہے اور دوسروں کو بھی ناشکری سکھاتا ہے۔ تو پیسہ ضائع کرنا یہ بھی ایک ناشکری میں ہی آتا ہے، کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں تو ان کو بلا وجہ ہی اڑایا جا رہا ہے، بے مقصد ہی پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ پھر مزید شادی کی جو رسمیں ہیں، آج یہ مہندی ہے، آج یہ بارات ہے، پھر ولیمہ ہے، پھر شادی کے بعد بھی بہت سارے فنکشن کیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ وہ جو فلاں نے جو شادی کی ہے نا، اس نے تو بہت ٹھاٹ باٹ سے کی ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہ ایسی جو شادیاں ہیں، ایسے جو فنکشن ہوا کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے نمازیں ضائع کی جاتی ہیں، اور پھر بہت ساری اور بھی غیرت کے جنازے اٹھتے ہیں۔ پھر مزید بے پردگی کا سما، ڈانس، ناچ گانا،
افسوس کے ساتھ کہ یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں گویا کہ ان کے بغیر شادی ہی نامکمل ہے۔ اور آج وہی دور آ چکا ہے کہ اگر انسان اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو وہ گویا انگارہ ہاتھ میں لے رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ہم سنت کے مطابق شادیاں کرتے ہیں تو گویا کہ ایک جہاد ہے، کہ سارے رشتہ دار ایک طرف ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ کیسی شادی ہے جو بالکل سادگی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ جو سنت کے مطابق کام کیا جائے اس پہ کوئی راضی ہونے کو تیار نہیں ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ نکاح اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض اوقات تو نکاح کرنے کو اگنور ہی کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایجاب و قبول نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ بعض اوقات بچیاں بتاتی ہیں کہ ہم سے تو سائن ہی نہیں کروائے گئے، ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، تو یہ کیسے نکاح ہو رہے ہیں کہ جو نکاح کی شرائط ہیں ان کو ہی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اور جو اس طرح کے کام ہیں، جو شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، وہ کام اتنے رواج اور اتنے عام ہیں کہ گویا شادی ان کے بغیر ادھوری ہے، نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ تو اپنی شادیوں کو ان خرافات سے پاک کرنا ہوگا، ورنہ ایسی شادیاں پھر بابرکت نہیں ہوتی، پھر ایسی ہی شادیاں خانہ آبادی نہیں بلکہ بربادیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی بات کسی سے محفوظ رکھے، آمین، اور ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، کاش کہ وہ اس کو پہچانیں اور اس کو ادا کریں، تاکہ کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ آیا مبارکہ ایسی ہے کہ گویا کہ ہمارے ہی معاشرے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، ایمان دل میں جگہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایسی خرافات میں مبتلا ہو جائے۔ جیسا کہ فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسا شخص صرف دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا اور روز آخرت پر بھی۔ اگر اس کو اللہ کے ساتھ سچی محبت ہو، آخرت کا یقین ہو کہ مرنا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو اس طرح کے جو مال لٹایا جاتا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی انہوں نے اتنی سادگی سے شادی کر لی ہے، یا فلاں کی شادی تو ہوئی تو انہوں نے بہت ٹھاٹ باٹ سے کی تھی۔ تو اس طرح کے جو مال لٹانا ہے وہ بالکل ضائع کرنا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر کا۔ ریاکاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا یا پھر شرک خفی کہا۔ تو انسان بڑے شرک سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے نہیں بچتا، ریاکاری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کیا کریں، دنیا پہ رہنا ہے، ناک تو نہیں کٹوانی، کیا کریں، پھر ساری مجبوری سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جن کے لیے آج ہم یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہی کل قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آنے کے۔ اور کل قیامت کو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے ہی ان کی یعنی کہ جزا طلب کرو۔ تو اس وقت کتنے افسوس اور حسرت کی بات ہوگی کہ انسان دنیا پہ اتنا مال بھی لٹائے اور پھر کل قیامت کو خالی ہاتھ رہ جائے۔ یا پھر اگر مال خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں لیکن اللہ کی خاطر نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، ریاکاری کے لیے کیا، تو ایسے پھر مال کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ہبا منصورا، اڑتی ہوئی ریت، اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دیں گے۔ اور یاد رہے کہ اس کے بارے میں بہت ہی سخت وعید ہے اور بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے۔ اور یاد رہے کہ جہنم کی ابتدا کن لوگوں سے کی جائے گی؟ کوئی بہت بڑے جابر، سرکش یا مشرک ان سے نہیں، بلکہ سخی سے، شہید سے اور قاری قرآن سے۔ استغفر اللہ، بہت ہی زیادہ یہ ڈرانے والی حدیث ہے۔ اسی لیے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے لگتے تو بے ہوش ہو جاتے، بار بار غشی طاری ہوتی، پھر بتاتے کہ ہاں میں نے یہ حدیث آپ نے سنی ہے، لیکن اس کو سوچ کے ہی بے ہوش ہو جاتے۔ اصل تو ایمان ان کے تھے کہ جو اس طرح کی حدیث سنتے اور حقیقت کی نگاہوں سے سنتے، دل کی کھڑکیاں کھول کر، ہماری طرح نہیں کہ روز روز بھی سنتے رہتے ہیں اور دل اتنے سخت ہو چکے ہیں
کہ جیسے دل کے اندر کچھ اترتا ہی نہیں، اوپر اوپر سے ہی یا پھر زبانی کلامی ہی ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہوا کہ 3 یا 4 بار بے ہوشی ہوئی، غشی طاری ہوئی، اس کے بعد پھر حدیث بتائی کہ ہاں جہنم کی ابتدا کس سے کی جائے گی؟ قاری قرآن سے، سخی سے اور شہید سے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سب سے پہلے جب قاری قرآن کو لایا جائے گا تو کہا جائے گا ہاں بھائی تو نے دنیا پہ کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تیری خاطر، اللہ تجھ سے جزا حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، تجھے قاری کہیں، تو یہ سب کچھ لوگوں نے کہہ دیا، تو اب میرے پاس تیری کوئی جزا نہیں ہے، تو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑا جائے اور اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح پھر جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی دنیا پہ کیا کرتے رہے؟ تو وہ کہے گا کہ تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا تیری ہی خاطر۔ لیکن اللہ کہیں گے ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا، سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں نے کہہ دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، تو حکم ہوگا کہ اس کو بھی پکڑا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح پھر جو شہید ہے اس کو لایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں تو نے جان کس لیے قربان کی؟ وہ کہے گا کہ تیری راہ میں شہید ہونے کے لیے، تیری راہ میں جنگ کرتا رہا، لڑتا رہا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ تو نے بہت مردانگی سے جنگ کی، بہت شجاعت بہادری سے لڑا، لیکن لوگوں کے لیے کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو لوگوں نے تعریف کر دی، تو اب میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو پکڑا جائے اور جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن سے جہنم کی ابتدا کی جائے گی۔ تو وجہ کیا ہوگی کہ ان کے اندر ریاکاری ہوگی، ورنہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کہ انسان اگر مال خرچ کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یا اپنی زندگی ختم کرنا، میدان جنگ میں کود جانا جان ہتھیلی پہ رکھ کر، تو یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ سامنے دشمن ہو اور موت سامنے نظر آ رہی ہو، اور پھر اس کے علاوہ اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دینا اور صبح و شام اسی میں لگا دینا، اپنی زندگیاں وقف کر دینا، تو یہ بھی بہت ہی بڑی جگرے کی بات ہے۔ لیکن اگر اس میں نیت اگر خراب ہے تو پھر اللہ کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے اعمال بالکل عکارت ہیں، ایسے مال برباد ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کام کرتا ہے، لوگوں سے واہ واہ اگر ہوتی ہے تو کرتا رہتا ہے، لیکن اگر لوگوں نے کچھ تنقید کر دی تو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ لیکن جو مومن ہے، بندہ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ نہ تو کسی کی تعریف پہ پھولتا ہے اور نہ کسی کی تنقید پہ کام چھوڑ کر بیٹھتا ہے، بلکہ وہ چلتا جاتا ہے، اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ اس کے لیے جو اللہ کی محبت ہے وہی سب سے بڑھ کے انرجی دینے والی ہے۔ تو اس میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا ہو گیا شیطان اس کا ساتھی، ہمسر، بس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ قرن کہتے ہیں ساتھ، 2 چیزوں کو یعنی کہ جوڑنا یا پھر ساتھ ساتھ لگی ہوئی، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا حج قران کے بارے میں، تو قرینہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ساتھی ہو۔ تو شیطان بھی کیا ہے؟ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چھپے دشمن کو پہچانیں اور اس کو اپنا ساتھی نہ بنائیں، بلکہ اس کو دھتکار دیں، اور بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلتا، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرتا، اس کے فٹ سٹیپ کو فالو نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ہی اس کو تھکا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ اور انتھک محنت کے ساتھ اپنے شیطان کو تھکا دیں، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی، جیسا کہ دعا ہے اعوذ
اس میں مختلف دعائیں ہیں، جس طرح کہ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یا پھر اس کے علاوہ بھی جیسے تعوذ ہے، تعوذ بھی بہت ہی بہترین دعا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے شیطان مردود سے، تو اسی لیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ سکھایا گیا ہے۔ ویسے تو انسان سوچے کہ قرآن پڑھنا ہے، لیکن تعوذ کا کیا مقصد؟ تو یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر کام کے وقت حاضر ہو جاتا ہے، ہر کام کے وقت، اور اسپیشلی قرآن کی طرف جو بندہ آتا ہے تو اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، رہنا اندازی کرتا ہے۔ تو تعوذ پڑھنے کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور اہم اناؤنسمنٹ آپ کے لیے کہ جمعرات کو آپ لوگوں کا 4th پارے کا ٹیسٹ ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے تیاری کرنی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھے سے دینا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ کچھ ایسے کوسچن تھے، بہت اہم کوسچن تھے اور سادے سے تھے، جو کہ آپ کی طرف سے شکایت ملی کہ آپ لوگوں کو وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو غیر سنجیدگی ہے وہ کتنی ہے اور کتنے آپ سنجیدہ ہو کے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ تفسیر لکھتے ہوں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ایسے کوسچن آپ لوگوں کو نہ آئیں، جیسا کہ آدم ثانی، تو یہ کوسچن کو مشکل ہے، یا پھر جیسا کہ سیدہ مریم کی کفالت کس نے کی؟ سیدنا زکریا علیہ السلام نے۔ اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا گیا تھا، بہت ہی ڈیٹیل سے، تو پھر بھی آپ لوگ اگر اس میں یحییٰ علیہ السلام کہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور بھی کچھ ایسے کوسچن تھے کہ جو بہت مشہور و معروف ہیں، جو کہ تقریباً بچے بھی جانتے ہیں، جو کہ پتہ نہیں آپ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ آپ لوگوں نے اس کے صحیح جواب نہیں دیے۔ تو اس طرح کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہی سبق ہوتا ہے جو آپ کو روزمرہ دیا جاتا ہے، اس میں سے ہی کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ پھر سے ایک بار کہ آپ لوگ اچھے سے تیاری کر لیں، امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے تیاری کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی نیا ہی پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہی ہوگا۔ تو جمعرات کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، اور فرائیڈے جمعرات کا جو لیسن ہوگا تفسیر کا وہ ہم لوگ آف کریں گے اور فرائیڈے آن کر لیں گے آپ کے لیسن کے لیے۔ تو آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار رہیے گا کہ فرائیڈے آپ کو چھٹی نہیں ہوگی تفسیر کے لیسن کی، وہ آپ لوگوں نے ہر حال میں سنانا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔